السلام علیکم ناظرین مہدی الحسن ڈھلانے اترتا اور چڑھایاں چڑھتا ایک ایسی چٹان پر جا پہنچا جہاں آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زمین کا بھیدی تھا۔ اسے اتنا تجربہ تھا کہ اندھیرے میں بھی اجنبی زمین کے خد و خال بھانپ لیا کرتا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں کچھ دیر لگی کہ نیچے دریا ہے اور یہ دریائے نیل ہے۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ بھی کھول دیے اور منہ سے بھی پٹی اتار دی۔ چٹان کی ڈھلان کھڑی تھی۔ لڑکی سے کہا کہ بیٹھو اور نیچے کو سرکو۔ دونوں سرک کر نیچے گئے۔ پانی کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ چٹان کی ڈھلان ختم ہو چکی تھی۔ وہ ابھی دریا کی سطح سے بلند تھے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ دریا میں کودو۔ لڑکی بولی کہ میں تیرنا نہیں جانتی۔ مہدی الحسن نے خنجر نیام میں ڈالا اور لڑکی کو ساتھ لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کا رخ قاہرہ کی طرف تھا۔ لڑکی کو اس نے دانستہ چھوڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی تیر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم تیر سکتی ہو، مہدی الحسن نے کہا۔ تمہیں ہر ڈھنگ سکھا کر ہمارے ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ زیادہ زور نہ لگاؤ۔ دریا ادھر ہی جا رہا ہے جدھر ہم جا رہے ہیں۔ ان کے ایک طرف چٹانیں اور پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ انہیں تلاش کرنے والے اس کوہسار کے دوسری طرف بھاگ دوڑ رہے تھے۔ بہت دور آگے جا کر جب مہدی الحسن نے دیکھا کہ وہ خطرے کے علاقے سے دور آ گیا ہے، منہ میں 2 انگلیاں ڈال کر خاص انداز سے سیٹیاں بجیں۔ وہ تیرتا بھی گیا اور وقفے وقفے سے سیٹیاں بھی بجاتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دور سے ایسی ہی سیٹی سنائی دی۔ پھر سیٹیوں کا تبادلہ ہوا۔ ایک کشتی ان کے قریب آ گئی۔ مہدی الحسن کو معلوم تھا کہ جس طرح سرحد پر گشتی سنتری گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح دریا میں بھی گشتی پیرا ہوتا ہے۔ خطرے کے وقت ایک دوسرے کو بلانے کے لیے وہ منہ سے اسی طرح سیٹی بجایا کرتے تھے۔ یہ کشتی گشتی سنتریوں کی تھی۔ مہدی الحسن نے اپنا تعارف کرایا۔ سنتریوں نے اسے اور لڑکی کو کشتی میں بٹھا لیا۔ علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے ملازم نے جگایا اور بتایا کہ مہدی الحسن نام کا ایک آدمی ایک لڑکی کو ساتھ لے کے آیا ہے۔ مہدی الحسن کا نام ہی کافی تھا۔ علی بن سفیان اچک کر اٹھا اور باہر کو دوڑا۔ مہدی الحسن اور لڑکی کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دونوں کو کمرے میں بٹھایا۔ قندیل جل رہی تھی۔ مہدی الحسن نے حکیم کا نام لے کر کہا، اس کے گھر پر فوراً چھاپہ ماریں۔ مہدی، علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا ایمان فروشی کی کوئی نئی خبر ہے؟ مہدی الحسن نے کہا اور لڑکی سے پوچھا، حکیم تمہارا ساتھی ہے نا؟ یہاں جھوٹ بولو گی تو انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ علی بن سفیان نے اس کے بھیگے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ تمہارے حسن اور جوانی کے لیے ہم پتھر ہیں، اور جب ہم بے بس عورت کی عزت کرنے پر آتے ہیں تو ہم ریشم کی طرح نرم اور ملائم ہیں۔ حکیم تمہارا ساتھی ہے۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مہدی الحسن نے نہایت مختصر طور پر سنایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے اور حکیم نے اسے بدروح کا کس طرح جھانسا دیا تھا۔ علی بن سفیان نے ملازم اور اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں مختلف کمانداروں کی طرف پیغامات دے کر دوڑا دیا۔ کوتوال غیاث بلبیس کو بھی بلوا لیا۔ اس نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے زیادہ نفری کا ایک دستہ تیار کر رکھا تھا جو چند منٹوں میں کارروائی کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ مہدی الحسن کی رپورٹ پر یہ دستہ فوراً تیار ہو گیا۔ علی بن سفیان نے غیاث بلبیس کے سپرد یہ کام کیا کہ حکیم کے گھر چھاپہ مارے اور اسے گرفتار کر کے اس کے مکان اور دوائی خانے کو سر بمہر کر دیا۔ اس نے خود سواروں کو ساتھ لیا۔ ایک گھوڑے پر مہدی الحسن کو، دوسرے پر لڑکی کو بٹھایا اور واردات والے علاقے کو روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ بہت دور نہیں تھی۔ لڑکی کے گروہ کے آدمی اس وقت تک تلاش سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے تھک ہار کر فیصلہ کیا کہ وہاں سے نکل بھاگیں۔ انہیں خدشہ یہ تھا کہ لڑکی اگر قاہرہ پہنچ گئی تو وہ نشاندہی کر دے گی۔ گروہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ آدمی کہتے تھے کہ مہدی الحسن کا اونٹ یہیں ہے، اگر وہ نکل گیا ہے تو اتنی جلدی قاہرہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی کشمکش میں انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں وقت ضائع کر دیا۔ آخر وہ اپنا سامان سمیٹ کر غارنما کمرے سے نکلے، مگر انہیں گھوڑوں کے قدموں کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔
علی بن سفیان کے سواروں نے مشعلیں جلا لیں اور وادیوں میں پھیل گئے۔ لڑکی کو ساتھ رکھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گروہ کہاں رہتا ہے۔ وہاں گئے تو غار کے اندر سے 4-5 آدمی پکڑے گئے۔ اندر مختلف قسم کے سامان کے انبار تھے، جن میں آتش گیر مادہ، تیر و کمان اور خنجر تھے، اور ایک مضبوط بکس میں سونے اور چاندی کے وہ سکے تھے جو مصر میں رائج تھے۔ ان آدمیوں میں صرف ایک صلیبی تھا، باقی قاہرہ کے مسلمان تھے۔ ان کی نشاندہی پر گروہ کے دوسرے افراد کی تلاش شروع ہوئی۔ ساری رات اور اگلا پورا دن تلاش جاری رہی، جس کے نتیجے میں باقی افراد بھی پکڑے گئے، جن میں وہ ایسی ہی لڑکیاں تھیں جیسی مہدی الحسن نے پکڑی تھیں۔ ادھر قاہرہ میں حکیم کے گھر کو گھیرے میں لے کر اس کے دروازے پر دستک دی گئی تو دروازہ ایک ملازم نے کھولا۔ غیاث بلبیس اپنے چند ایک آدمیوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کے آدمی کمروں میں گھس گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ حکیم کے سونے کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ لڑکی نے کھولا۔ حکیم پلنگ پر پڑا تھا۔ پلنگ کے قریب سرہی اور پیالے رکھے تھے۔ حکیم نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے مریض اور معتقد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حکیم اس حالت میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی اور وہ مسلمان بھی نہیں تھی۔ یہ صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا، اور اس کے گھر سے جو دولت برآمد ہوئی وہ یقیناً حکمت کی آمدنی کی نہیں تھی۔ حکیم اس وقت ہوش میں آیا جب وہ قید خانے کے تہہ خانے میں بندھا ہوا تھا۔ غیاث بلبیس کو اطلاع دی گئی کہ حکیم بیدار ہو گیا ہے۔ وہ حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ اب کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے 2 نائب سالاروں کے نام لے کر بتایا کہ وہ مصر میں سلطان ایوبی کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ یہ گروہ صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ حکیم کو یہ لڑکی تحفے کے طور پر اور بے انداز رقم دے کر اس گروہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی شرط بھی مان لی گئی تھی کہ نئی حکومت میں اسے وزارت کے درجے کا عہدہ دیا جائے گا۔ حکیم چونکہ بڑے بڑے افسروں میں بھی مقبول تھا اور وہ قابل حکیم بھی تھا، اس لیے اس کی ہر بات برحق مانی جاتی تھی۔ اس مقبولیت اور اثر و رسوخ سے یہ فائدہ اٹھاتا رہا کہ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پھیلاتا رہا۔ قاہرہ میں جو تخریب کاری کے واقعات ہوئے تھے اور میں حکیم ذمہ داری سے ملوث تھا، اس نے اپنی حیثیت اور مقبولیت سے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ علی بن سفیان کے بعض جاسوسوں کو پہچان لیا تھا۔ ان میں مہدی الحسن بھی تھا، جو اس پہاڑی علاقے میں جانے لگا جس میں تخریب کاروں کا اڈا تھا۔ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حکیم نے اسے دیکھ لیا۔ اتفاق سے حکیم نے مہدی الحسن کے متعلق بھی معلوم کر رکھا تھا کہ قابل اور جرأت مند جاسوس ہے۔ حکیم نے فیصلہ کیا کہ اتنے تجربہ کار آدمی کو قتل کرنے کی بجائے ایسے طریقے سے اپنے جال میں پھانسا جائے کہ وہ اس گروہ کے لیے کام کرے۔ گروہ کے پاس ایسے طریقے موجود تھے۔ وہ چند ایک مصری جاسوسوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کر رہے تھے۔ علی بن سفیان کا شعبہ انہیں اپنے دیانتدار جاسوس سمجھتا تھا۔ حکیم نے مہدی الحسن کو پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جو سنایا جا چکا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ مہدی الحسن اتنی حسین بدرو کے جھانسے میں آ جائے گا۔ آگے حشیشین اور صلیبی ماہرین اس کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ کوئی عجوبہ نہیں تھا، یہ ایک عام طریقہ تھا۔ یہ طریقہ اور یہ شعبدہ بازی صرف ان پر کامیاب نہیں ہوتی تھی جن کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ مہدی الحسن ان ایمان والوں میں سے نکلا جو 2 کماندار پراسرار طور پر مر گئے تھے۔ ان کے متعلق حکیم نے بتایا تھا کہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ دونوں کو حکیم نے وہ زہر دیا تھا جس سے ذرا بھر تلخی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انسان اپنے اندر کوئی تکلیف یا تبدیلی محسوس نہیں کرتا تھا اور 12 گھنٹوں بعد اچانک مر جاتا تھا۔ ان دونوں کو قتل کرنے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ سلطان ایوبی اور اس کی حکومت کے وفادار تھے، دیندار مسلمان تھے۔ انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ ایمان بیچنے کی بجائے ایمان خریدنے والوں کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ حکیم پہلے ان میں سے ایک کو اس طرح ملا جیسے اتفاقی آمنا سامنا ہو گیا ہو۔ باتوں باتوں میں حکیم نے اسے کسی بیماری کے وہم میں مبتلا کیا اور دوائی خانے میں بلا کر اسے دوائی کے بہانے زہر دے دیا جو حشیشین کی ایجاد تھا۔ چند دنوں بعد دوسرے کماندار کے ساتھ بھی حکیم نے ایسے ہی اتفاقیہ ملاقات کی اور اسے بھی کسی خفیہ بیماری کے وہم میں ڈال کر زہر دے دیا۔
حکیم نے یہ انکشافات خود ہی نہیں کر دیے تھے، یہ اس کی زبان تہ خانے کی عزیتوں نے کھلوائی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج میں ایک طرف تو بے اطمینانی پھیلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس میں نشے اور جنسی لذت پرستی کی عادت پیدا کی جا رہی ہے۔ فوجی افسروں کو حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جو مضبوط جذبے والے ہیں انہیں پراسرار طریقے سے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کی فوج قریب مصر کی سرحدی چوکیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ اس سلسلے کی نگرانی اور قیادت صلیبی کریں گے۔ سرحدی دیہات کے لوگوں کو سوڈانی اپنے زیر اثر لیں گے۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے مصر کے قائم مقام امیر عادل کو ان گرفتاریوں، تفتیش اور انکشافات سے باخبر رکھا، لیکن اور کسی کو اس راز میں شریک نہیں کیا گیا۔ حکیم اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے جن نائب سالاروں اور دیگر عہدوں کے افراد کے نام بتائے تھے انہیں گرفتار کرنا ضروری تھا، لیکن عادل گھبرا گیا۔ اس نے اس راز کو راز میں ہی رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ صورت اتنی نازک ہے کہ اسے سلطان ایوبی خود ہی آ کر سنبھالے تو بہتر ہے۔ معاملہ بڑا ہی نازک تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سلطان ایوبی کے پاس خود جائے اور اسے مصر آنے کو کہے یا اسے ہدایات لے لے۔ عادل کی روانگی خفیہ رکھی گئی۔ تمام مشتبہ نائب سالاروں وغیرہ کے ساتھ ایک ایک جاسوس سائے کی طرح لگا دیا گیا۔ میں کوئی نئی خبر نہیں سن رہا۔ شام میں حلب کے قریب اپنے ہیڈ کوارٹر میں عادل سے ساری بات سن کر سلطان ایوبی نے کہا، میں کہہ نہیں سکتا کہ قوم میں ایمان فروشی کا جو مرض پیدا کیا گیا ہے اس کا یہ علاج ہوگا۔ میری نظریں بیت المقدس پر نہیں یورپ پر لگی ہوئی ہیں، مگر میرے ایمان فروش بھائی مجھے مصر سے نہیں نکلنے دے رہے۔ تم یہ محاذ سنبھالو، میں دمشق جاتا ہوں، وہاں سے مصر چلا جاؤں گا۔ سلطان ایوبی نے عادل کو محاذ کی تمام تر صورتحال بتائی، ہدایات دیں اور کہا کہ اپنے جاسوس اتنی دور تک گئے ہوئے ہیں کہ صلیبیوں نے اگر حملہ کیا تو تمہیں کم از کم 2-3 روز پہلے اطلاع مل جائے گی۔ چھاپہ مار جیش ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں حملے کے ممکنہ راستوں کے ارد گرد چھپا رکھا ہے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ صلیبی حملہ نہیں کریں گے۔ اگر میری غیر حاضری سے وہ فائدہ اٹھانے کی سوچ لیں تو گھبرانا نہیں، قلعہ بند ہو کر نہ لڑنا، دشمن کو آگے آنے دینا، پہلا وار دشمن کو کرنے دینا، بے شک پیچھے ہٹ جانا، زمین موزوں ہے، بلندیوں پر قبضہ رکھنا، اور خاص طور پر یاد رکھو، سلطان ایوبی نے کہا، ملک الصالح سیف الدین اور جن عمران نے ہماری اطاعت قبول کی ہے۔ صلیبیوں کے حملے کی صورت میں ان پر اعتبار نہ کرنا، ان کے ذہنوں سے بادشاہی کی خواہش نہیں نکلی، معاہدے کے مطابق وہ کوئی فوج نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان کے اندر تک جاسوس بھیج دیے ہیں اور میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے اصول کے خلاف یہ انتظام کر دیا ہے کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ذرا سی بھی مخالفانہ حرکت کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ربیع الاول 572 ہجری ستمبر 1176 عیسوی کا مہینہ لکھا ہے جب سلطان ایوبی عادل کو محاذ پر چھوڑ کر دمشق گیا۔ اس کا ایک اور بھائی شمس الدولہ توران شاہ یمن سے واپس آ چکا تھا۔ یمن میں شمس الدولہ کو بھیجا گیا تھا جو کامیاب لوٹا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے دمشق کا گورنر مقرر کیا اور اکتوبر 1176 میں مصر کو روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچتے ہی اس نے تمام مشتبہ افراد کو کسی کے عہدے کا لحاظ کیے بغیر گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ان کی گرفتاری کے اگلے روز اس نے وہ تمام سونا اور خزانہ پریڈ کے میدان میں رکھوایا جو غار سے برآمد ہوا تھا۔ اس وقت تک جتنی صلیبی لڑکیاں پکڑی جا چکی تھیں اور اب جو پکڑی گئی تھیں انہیں خزانے کے انبار کے قریب کھڑا کیا گیا۔ ان میں حکیم بھی تھا، نائب سالار بھی تھے اور کماندار بھی، سب زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ مصر میں جتنی فوج تھی اسے ان کے قریب سے گزار کر میدان میں کھڑا کیا گیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار آیا اور فوج کے سامنے رکا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں حکومت کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، سلطان ایوبی نے بلند اور گرجدار آواز میں کہا۔ اگر تم میں سے کوئی مجھے یقین دلا دے کہ اسلام کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر تمہیں میرے خلاف اور میری حکومت کے خلاف بھڑکا رہا ہے اور وہ قبلہ اول کو کفار سے آزاد کرانے کا عزم رکھتا ہے اور وہ اسپین پر حملہ کر کے اس ملک کو ایک بار پھر سلطنت اسلامیہ کا عزم کیے ہوئے ہے، تو وہ سامنے آئے، میری تلوار لے لے اور میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ میں اس کے حق میں سلطانی سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ہر طرف سے ناٹا طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی پیچھے کو مڑا
اور ملزموں سے کہا میری جگہ لینے والا تم ہے، وہ کون ہے آگے آئے؟ رب کعبہ کی قسم میں سچے دل سے اپنی حکومت اس کے حوالے کر دوں گا اور خود اس کے حکم کا پابند رہوں گا۔ خاموشی، گہرا سکوت۔ اللہ کے شیرو، سلطان ایوبی فوج سے مخاطب ہوا، تمہیں بغاوت پر نہ اسلام کی عظمت کے لیے اکسایا جا رہا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مقدس کی خاطر تمہیں جو خزانہ دکھایا گیا ہے اور جو لڑکیاں تمہارے سامنے کھڑی ہیں، یہ وہ انعام ہے جو ان لوگوں کو دیا گیا ہے، یہ ان کے ایمان کی قیمت ہے۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آگے آئیں اور کہیں کہ میں نے جو کہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور ملزموں سے حکیم کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر کہا میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور کہو کہ ایوبی جھوٹ بول رہا ہے۔ حکیم گھوڑے پر سوار ہو گیا مگر اس نے سر جھکا لیا۔ کہو سلطان ایوبی جھوٹ بول رہا ہے۔ سلطان ایوبی نے غضبناک آواز میں کہا۔ حکیم نے سر اٹھایا اور بلند آواز سے کہا سلطان ایوبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور وہ گھوڑے سے کود آیا۔ وقائع نگار لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو پہلی بار غصے میں دیکھا گیا۔ حکیم گھوڑے سے اتر کر سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں حکیم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑی ہی بلند آواز سے چلایا اللہ کے سپاہیوں، عظمت اسلام کے پاسبانوں، اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو یہ لو میری تلوار، میری گردن اڑا دو۔ اس نے اپنی تلوار برچھی کی طرح فوج کی طرف پھینکی۔ تلوار کی نوک زمین میں گڑ گئی اور تلوار جھولنے لگی۔ اسی روز سلطان ایوبی نے سوڈان کو اپنا ایلچی اس تحریری پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ اگر سوڈان کی فوج نے مصر کی سرحد پر ذرا سی بھی بدامنی پیدا کی تو اسے مصر پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے جواب میں ہم سوڈان پر حملہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے اور آزاد ہوں گے، اور ہم سوڈان پر اسلامی پرچم لہرا کر دم لیں گے۔ خون جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے ٹپک رہا تھا وہ صاف کیے بغیر اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ یہ خون اس غدار حکیم کا تھا جو صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار بنا ہوا تھا۔ فوری طور پر جنہیں غداری اور دشمن کے ساتھ ساز باز کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا وہ پاب جولاں قید خانے کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے سلاروں، نیب سلاروں، فوج اور شہری انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ کہہ چکا تھا اور بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اجلاس کے حاضرین اس کی جذباتی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ سلطان ایوبی سے نظریں ملانے سے بھی ڈرتے تھے۔ سلطان عالی مقام، ایک سالار نے کہا، ہم صلیبیوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان ایوبی نے بڑی تیزی سے تلوار نیام سے نکالی۔ تلوار خون آلود تھی۔ اس نے تلوار حاضرین کے آگے کر کے کہا، یہ کس کا خون ہے؟ یہ تم سب کا خون ہے، یہ میرا خون ہے، یہ ہمارے اس بھائی کا خون ہے جو ہمارے ساتھ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اگر یہ خون غدار ہو سکتا ہے تو صلیبیوں کی ہر سازش کامیاب ہوگی۔ صلیبیوں کی یہ سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ اسلام کی ان افواج کو جنہیں متحد ہو کر فلسطین کو صلیبی استبداد سے آزاد کرانا تھا، آپس میں لڑا کر ہمیں اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک فلسطین کی طرف کوچ کرنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ ہماری منزل بیت المقدس تھی، ہمیں آج قاہرہ میں نہیں یروشلم میں ہونا چاہیے تھا، مگر اسلام کی جنگی طاقت تباہ ہو گئی ہے۔ سلطان ایوبی نے تلوار اپنے دربان کی طرف پھینکی، پھر نیام بھی اتار کر اسے دی اور کہا کہ اگر یہ خون کسی کافر کا ہوتا تو میں نیام صاف نہ کراتا۔ یہ ایک غدار کا خون ہے، نیام میں اس کی بو بھی نہ رہے۔ دربان تلوار اور نیام صاف کرنے کے لیے باہر گیا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے حاضرین سے کہا، صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں حلب سے آگے نہ جا سکوں۔ دیکھ لو، میں آگے جانے کی بجائے قاہرہ میں آ گیا ہوں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، اب صلیبی آگے بڑھیں گے۔ ہم جب آپس میں لڑ رہے تھے وہ ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو لڑا کر صلاح الدین ایوبی کا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ کہہ رہا تھا۔ صلیبی جاسوسوں نے وہاں خبر پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی حلب سے مصر چلا گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بھائی عادل محاذ پر آیا ہے۔ یہ خبر یروشلم تک پہنچ گئی تھی۔ یہ خبر اقرا تک بھی پہنچ گئی تھی جہاں صلیب اعظم تھی اور جہاں بڑا پادری بھی تھا۔
जिसे सलीब आज़म का मुहाफ़िज़ कहते थे, वो फ़ौरन तरीपोली जमा हो गए थे। उनके यहाँ भी ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जैसे सुल्तान अयूबी ने बुला रखी थी। अयूबी यरूशलेम को फतह करने निकला था। रिमांड कह रहा था, हमने एक भी तीर चलाए बगैर उसे मिस्र की तरफ पसपा कर दिया है। उसके हाथों उन मुसलमान उमरा और हुक्मरानों को बेकार कर दिया है जो किसी भी वक्त हमारे खिलाफ अयूबी की कुव्वत बन सकते थे। हम इससे बड़ी और क्या कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब हमें वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। ये कामयाबी इतनी बड़ी नहीं जितनी आपने कहा है। एक सलेबी हुक्मरान बल्डोन ने कहा, हमने हमले के लिए ज़मीन हमवार की है, असल काम तो हमला है। उसकी कामयाबी को हम बड़ी कामयाबी कहेंगे। फ़ौरन फ़ौजें जमा करो और पेशकदमी करो और सुल्तान अयूबी को संभलने का मौका ना दो। अगर हमने अपने आप को बहुत जल्दी ना संभाला तो मैं बता नहीं सकता कि इसके नतीजे क्या होंगे। सुल्तान अयूबी ने अपने सलारों और दीगर हुकाम से कहा, आज ही से नई भर्ती शुरू कर दो। सवार ज़्यादा होने चाहिए। सूडान के उन जवानों को भर्ती करो जिन्हें 7 साल हुए बगावत के जुर्म में फ़ौज से निकाल कर काबिल काश ज़मीनों पर आबाद किया गया था। उन्होंने मिस्र में इतनी खुशहाली देखी है कि अब धोखा नहीं देंगे। ऐसे जवान जो घुड़सवारी और तेग जनी की सूझबूझ रखते हों, उन्हें जंगी तरबियत दो। मैं बहुत जल्दी मिस्र से निकल जाना चाहता हूँ। अगर सलीबियों का दिमाग ख़राब हो गया तो दुनिया अरब उनकी दस्तबर से बच जाएगी, और अगर उनका दिमाग ठिकाने है तो उन्हें मेरी गैर हाजिरी से फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन हमला कर देना चाहिए। वो अनाड़ी नहीं। मेरे लिए ये हालात उन्होंने किसी मकसद के तहत पैदा किए थे जिनसे मजबूर होकर मैं मिस्र आ गया हूँ। वो हमसे बैतुल मक़दस को सिर्फ इसी सूरत में बचा सकते हैं कि मकबूजा इलाकों से निकलकर हमारे इलाकों में आकर लड़ें। इस जंग के लिए मुझे बहुत सी फ़ौज की ज़रूरत है। मैं इस वक्त 250 नाइट मैदान में ला सकता हूँ। तरीपोली की कॉन्फ्रेंस में एक मशहूर सलेबी हुक्मरान रिनाल्ट ऑफ हुमैन ने कहा, इस हमले की क़यादत मेरी फ़ौज करेगी। मैंने इसका प्लान भी तैयार कर लिया है। उसकी बुनियाद यह है कि हम सलाहुद्दीन अयूबी की तरह चोरों वाली जंग नहीं लड़ेंगे। हम तूफ़ान और सैलाब की मानद पेशकदमी करेंगे। हम सब अपनी फ़ौजों को इकट्ठा करके कूच करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि इंसानों और घोड़ों का यह तूफ़ान दुनिया अरब को खसो खशाक की तरह उड़ाता मिस्र को भी रौंद जाएगा और उसका जोर सूडान में जाकर थमेगा। अगर सलेबी मुतहिद होकर हैं तो अरब की सरजमीन हम सब से इतना खून मांगेगी जिसमें रेगजार के जरे तैरेंगे। सुल्तान अयूबी कहरा में कह रहा था, अब के हम सरों से कफन बांध कर जाएंगे। मेरे रफ़ीको, मेरी एक हिस्स मुझे बता रही है कि हमें पूरी तैयारी से और पूरी तरह संभल कर मैदान में उतरना पड़ेगा। अयूबी को मिस्र में उलझाए रखने के लिए हमें तकरीब करी तेज करनी होगी, रिमांड ने कहा। और सलेबियों की इंटेलिजेंस के उस्ताद हरमन से कहा, हरमन, मिस्र पर अपनी गिरफ्त और सख्त कर दो। मुझे तवक्को यह है कि अयूबी चैन से बैठने वाला आदमी नहीं है। उसकी फ़ौज का जानी नुकसान बहुत हो चुका है। वो फौरी तौर पर नई भर्ती करेगा। कोशिश करो कि उसे भर्ती ना मिले। अगर इसमें कामयाबी न हो तो मिस्र की फ़ौज के ज़ख़ीरे तबाह कराते रहो। वहाँ की फ़ौज पर नज़र रखो और वहाँ के जासूसों से कहो कि सलाहुद्दीन अयूबी की एक एक हरकत की फ़ौरन इतला पहुँचाते रहें। और हरमन, एक सलेबी ने कहा, मिस्र की खबर मिले ना मिले, ज़्यादा ज़रूरी यह है कि यहाँ की खबर बाहर ना जाने पाए। हमें तस्लीम करना चाहिए कि अयूबी जिस तरह मैदान जंग में हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, वो जासूसी के मैदान में भी हमसे होशियार है। हमारे दरमियान उसके जासूस मौजूद हैं। यहाँ की मुसलमान आबादी पर गहरी नज़र रखो। किसी पर ज़रा सा शक हो उसे कैद कर दो, कत्ल कर दो। तुम्हें पूरे इख्तियारात दिए जाते हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।